گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ سے ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کیا، توجہ کرنا، میں مسلک کی بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات۔ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا، مجھے کہنے لگا مولانا آپ کا تعلق کون سے مسلک سے ہے؟ میں نے کہا بحمداللہ میرا تعلق مسلک علماء دیوبند سے ہے۔ جب میں نے دیوبند کا نام لیا مجھے کہنے لگا جی توبہ 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 توبہ، کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے کہا بابا میں نے گالی دی ہے؟ میں نے کیا تمہیں کہہ دیا کہ تم دیوبند کا نام سنتے ہی توبہ توبہ کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا جی یہ جو دیوبند والے ہوتے ہیں نا، ان کے عقیدے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہم نے ان کے عقائد کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں۔ میں نے کہا دکھ ہی یہ ہے کہ تم نے غیروں سے، بولو بھائی، ہمیں گلہ یہ ہے کہ تم نے غیروں سے سنی سنائی باتیں سنی اور انہی کو فالو کر کے ہم سے بدظن ہو گئے۔ دکھ ہمیں یہی ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ عقیدہ ہمارا تو پوچھو بھی، بولو یار، عقیدہ ہمارا تو وضاحت بھی ہم سے مانگو نا، غیروں سے کیوں پوچھتے ہو؟ بتاؤ کیا تم نے ایسی بات سن لی کہ تم کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہو؟ کہتے جی میں نے سن رکھا ہے، ان دیوبند والوں کا عقیدہ ہے مرنے والا مر جاتا ہے، یہ اٹھا کے اسے قبر میں ڈال آتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دبا دے دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی فاتحہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی ایصال نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ مارکیٹ میں یہ فتوہ لگتا ہے نہیں لگتا؟ وہ بولو نا یار، یہ فتوہ ہمارے اوپر ہی لگتا ہے نا، میں نہیں لگا رہا کسی پر، لیکن اپنے اوپر لگنے والے فتوے کی صفائی وہ تو میرا حق ہے نا دینا۔ ہمارے اوپر فتوہ لگا جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اٹھایا اور مٹی میں جا کر دبا کر آگے، کیسا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا نانا میرے پیارے، تجھے کسی نے غلط بتایا میرے مسلک کے بارے میں؟ آؤ اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم جتنا مرنے والے کے لیے ہم ایصال ثواب مانتے ہیں کوئی مئی کا لال نہیں مانتا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ ٹینشن کیا ہے سمجھاؤں گا میں، دلیل میرے ذمے ہے، ذرا سر اٹھاؤ۔ جتنا ہم مانتے ہیں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کوئی مئی کا لال نہیں مانتا۔ یہ بات میں نے صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کی، میں بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ میری دلیل پہ توجہ کرنا ذرا، ہم کیسا ایصال ثواب مانتے ہیں؟ سارے پیغام لے کر جاؤ، میرا پنڈی میں اپنا مدرسہ ہے، 700 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ میں ایک دن اپنے مدرسے سے باہر نکلا، ایک نوجوان میرے محلے کا مجھے ملا، مجھے کہنے لگا جی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، میں نے ختم پڑھانا ہے۔ کیا پڑھانا ہے؟ میں نے کہا جی ضرور پڑھیں گے، ہم ختم ماننے والے ہیں، کوئی انکار تو نہیں کرتے، ختم پڑھیں گے اور جینون پڑھیں گے، 2 نمبر، ٹھیکے والا ختم نہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیکے والا کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیکے والا یہ ہوتا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر ایک حافظ صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ٹھیکیدار بھی تھے، کنسٹرکشن کا کام جانتے تھے، جب بھی کوئی تعمیرات کرنی ہوتی حافظ صاحب کے سپرد کیا جاتا۔ ایک دن مدرسے کا کچھ تعمیراتی کام کروانا پڑا، حافظ صاحب سے عرض کیا جناب کوئی میٹیریل کا بندوبست کرو، یہ تعمیراتی کام کروانا ہے۔ انہوں نے ایک بلڈنگ میٹیریل والے خان صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا خان صاحب کل ہم نے یہ کام کروانا ہے، 2 سیکڑے ریت چاہیے، ہمیں 2 سیکڑے ریت کل لا کر دو۔ خان صاحب نے بولا جی لا دوں گا۔ حافظ صاحب کہنے لگے خان صاحب ڈنڈی نہیں مارنی، 2 سیکڑے ہے تو 2 سیکڑے پوری ہو، تم بتاتے 2 سیکڑے ہو، لاتے 1.5 سیکڑے بھی پوری نہیں ہو، ڈنڈی مارتے ہو، ڈنڈی نہیں مارنی۔ وہ خان صاحب کہنے لگے استاد تم بھی ناراض نہ ہونا، بتاتے پورا قرآن ہو، پڑھتے 15 سپارے ہو۔ ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، تم بھی تو یہی کرتے ہو۔ ٹھیکے والا قرآن ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دل پہ ہاتھ رکھو، بتاؤ ایبٹ آباد والو، میرا باپ مرا، جس درد محبت اور خلوص سے میں اپنے باپ کے لیے 1 رکوع پڑھ کے دعا مانگوں گا، چوتھے محلے کا مولوی مانگے گا؟ سارے بولو یار، کو دور دراز کا رشتہ دار مانگے گا؟ بابا رشتہ دار کو کیا لگی، وہ دنیا داری کے لیے منہ دکھانے آ جائے گا، اس کے دل میں تو وہ درد نہیں ہے جو درد میرے دل میں ہے۔ باپ میرا مرا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں دور دراز سے طالب علم پکڑ کے لے آتا ہوں، ان کو سپارے دے کے کہتا ہوں ابا میرا مرا ہے ختم تم پڑھو، ابا میرا مرا ہے تلاوت تم کرو، اور گھر کے سارے بندے دیگوں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، سارے بندے باہر منڈلا رہے ہوتے ہیں،
کس لیے کہ باہر گھر میں کسی کو پڑھنا آتا ہی نہیں. پوری اولاد کو تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھایا ہے انگلش میڈیم سکولوں کے حوالے کر کے, قرآن سکھایا ہی نہیں تو بچے قرآن پڑھیں کہاں سے. اس لیے ٹھیکے پہ کیا کرتے ہیں, پھر ٹھیکے والے تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں نا بابا, وہ یعلمون تعلمون. ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہمارے ایک رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی, میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سارے مدرسے کے بچے ٹھیکے پر بلائے ہوئے سپارے پکڑے قرآن پڑھ رہے تھے. میں موقع پر گیا, میں نے کہا یار اب اچھا نہیں لگتا, سارے پڑھ رہے ہیں, چلو تھوڑی تلاوت میں بھی کر لیتا ہوں. میں نے سپارہ اٹھایا اور ان بچوں کے پاس بیٹھ کے پڑھنے لگا. پہلے تو میں نے غور نہیں کیا, تھوڑی دیر بیٹھ کے جب غور کیا, یہ طالب علم بھی بڑے عجیب مخلوق ہوتی ہے. ان طالب علموں نے اس زمانے میں کوئی جناب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا تھا, قرآن پاک کے سپارے کے نیچے ریڈیو چھپایا ہوا اور میچ کی کیا سن رہے ہیں, کومنٹری سن رہے ہیں سارے. اور گھر کا جب کوئی بندہ اندر آتا تو یہ شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب وہ نکل جاتا یہ پھر کومنٹری سننا شروع کر دیتے. میچ ختم ہوا تو قرآن بھی ختم ہوا اور پورے میچ کا ثواب بابا جی کی روح کو پہنچ گیا. یہ ہوتا ہے ٹھیکے والا قرآن. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بابا؟ چوتھے بندے کو کوئی غرض نہیں, یہ دل پر لکھ لو, تمہاری بڑی خام خیالی ہے. اپنی اولادوں کو سکھاؤ باپ کی میت پہ بیٹا کھڑا ہو کے پڑھے, باپ کی قبر پہ بیٹا کھڑا ہو کے پڑھے. خدا کی قسم اس کی تلاوت میں درد ہوگا, اس کے ہاتھ اٹھیں گے, اللہ کو ترس آئے گا. اس درد میں اللہ تمہاری بخشش کرے گا, تمہاری جو ہے وہ جنت کا سامان کرے گا. اللہ ہر باپ کو اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نوجوان کہنے لگا جی دادا جی فوت ہو گئے, کیا پڑھانا ہے؟ بولو یار. میں نے کہا جی پڑھ دیں گے, ختم مانتے ہیں. میں نے قاری صاحب کو بلایا, یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو ایک حافظ قرآن بچہ ایک گھنٹے میں, بلکہ نہیں, ایک حافظ قرآن بچہ 20 منٹ میں ایک پارا آرام سے, تو گھنٹے میں کتنے ہو گئے سارے؟ بولو بھائی. صبح سے شام تک ان کی پڑھائی شمار کریں وقفے نکال کر تو تقریباً 10 گھنٹے بنتے ہیں. گھنٹے میں 3 ہوئے تو 10 گھنٹوں میں پورا قرآن ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک مدرسے میں 50 بچے ہیں تو 50 قرآن, 100 بچے ہیں تو 100 قرآن. میں نے قاری صاحب کو بلا کر کہا 700 بچے فجر سے عشاء تک سارا دن قرآن پڑھیں گے تو کم از کم 700 قرآن کیا ہوئے؟ ختم ہوئے. میں نے کہا سب کا ثواب آج ان کے دادا جی کو ایزی لوڈ کر دینا. ایزی لوڈ سمجھتے ہو؟ ایزی لوڈ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو. پیسوں کا مطالبہ, کھانے کا مطالبہ, دیگوں کا مطالبہ, چاولوں کا مطالبہ, کوئی مطالبہ نہیں, اور سارا ثواب ٹرانسفر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس سے اچھا ایزی لوڈ کیا ہوگا بابا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں مانگتے. اور 700, میں نے کہا پورا سال بھی لگے رہو تم, مر کر بھی 700 قرآن ختم. اور یہ ایک دن میں تمہیں 700 قرآن کا ہدیہ پہنچ رہا ہے, تمہیں اور کیا چاہیے بابا؟ 700 قرآن. میں نے کہا بالفرض تم یہاں مدرسے کے طالب علموں سے قرآن نہ پڑھواؤ, برادری بلاؤ, رشتہ دار بلاؤ, کارڈ بھیجو, دیگیں پکاؤ, لاکھوں کا خرچہ کرو, برادری احسان چڑھا کر آئے گی, زور لگا کر بھی کتنے قرآن پڑھ لے گی؟ ایک پڑھے گی بابا. وہ جو زور لگا کر ایک پڑھے گی نا وہ بھی لولا لنگڑا پڑھے گی, اس لیے کہ پڑھنا اکثریت غلط پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم الٹا گناہگار ہوتے ہیں. قرآن لانتے بھیجتا ہے, غلط پڑھتے ہیں قرآن. تجوید جو نہیں پڑھی, بغیر تجوید کے قرآن کاہے کا ثواب ہے؟ احمد دل کو تسلی دے رہے ہو کہ ثواب مل رہا ہے, کوئی ثواب نہیں مل رہا. پوچھو ذرا علماء سے, لہنے جلی کرو کس چیز کا ثواب؟ الٹا گناہگار اور لانتے سمیٹ کے اٹھتے ہیں قرآن کی. اللہ ہر مسلمان کو قرآن تجوید سے پڑھنے کی توفیق دے. بابا حافظ بنو نہ بنو ہم نہیں کہتے, لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ سب پر فرض ہے, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں, ہر بندے کی ذمہ داری. ہر مسجد میں تعلیم بالغاں کی کلاس کا اہتمام ہو, ائمہ کی ذمہ داری. معذرت کے ساتھ میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا, ائمہ کی ذمہ داری. اپنی مسجد میں جہاں بچوں کی قرآن مجید کی کلاس کا انتظام کیا, وہاں بڑوں اور بوڑھوں کے لیے بھی قرآن مجید ناظرہ سکھانے کا کیا کرو؟ سارے بولو بھائی. یہ لازم ہے, امام کی بھی ذمہ داری, مسجد کمیٹی کی بھی ذمہ داری. اللہ اس کی توفیق دے. مردوں کا قرآن ٹھیک کراؤ, خواتین کا ٹھیک کراؤ, نماز ٹھیک کراؤ. پوچھو گی سب سے, یہ ٹائلیں نہیں پوچھی جائیں گی کہ مسجد میں ٹائلیں لگائی یا سادہ دیواریں, قالین بچھایا یا نہیں بچھایا, یہ سوال
نہیں ہونا، یہ سوال ہونا ہے لوگوں کی نماز اور قرآن، تلفظ اور تجوید ٹھیک کرائی یا نہیں کرائی، یہ فرض کے درجے میں ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تم پڑھو گے لولا لنگڑا اور ہم پڑھائیں گے 1 نمبر صحیح قرآن، 700 قرآن، بولو کیا چاہیے؟ اس نوجوان نے میری ساری بات سنی، مجھے کہنے لگا استاد جی یہ ثواب میں نو اج نہیں چاہیے، پرسوں چاہیے، یہ ثواب میں نو کدوں چاہیے؟ میں تھوڑا پریشان ہو گیا، میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، میں نے کہا یار دادا جی آج فوت ہوئے یا پرسوں پروگرام ہے؟ بھائی اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بولا ہو کہ بزرگوں تیاری پکڑو میں منصر تو ہو کے آیا تے واپسی تے پرسوں انشاءاللہ، تو انہوں بھی لپیٹی کھڑ سا میں تیاری پکڑو، کوئی ایسا پیغام دے کر گئے اسرائیل علیہ السلام؟ کہنے لگے نہیں مرے تو آج ہی ہیں دادا جی، مرے تو توجہ کرنا، کہتا جی دادا جی آج مرے، میں نے کہا آج مرے ہیں تو ثواب آج کیوں نہیں پرسوں کیوں؟ جنمن سوال ہے نا یار، بولو نا یار، عقیدہ سنو دیوبند والوں کا، مرے آج ہیں تو ثواب آج کیوں نہیں پرسوں کیوں؟ مجھے کہنے لگا جی ساڈا کل پرسوں ہے، ہمارا کل کب ہے، اس لیے ثواب بھی پرسوں بھیجنا ہے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ سمجھا دے تیرا احسان مانوں گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کسی شخص کے والد صاحب کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں کسی بھی وجہ سے، تھانے میں بند کر دیں، بیٹے کو فون آئے آپ کے ابا جی گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے، ان کی رہائی کا بندوبست کرو، سمجھدار تابع دار فرما بردار بیٹا کیا کرے گا؟ کچھ ہی بولو نا، کھانا چھوڑے گا، دکان چھوڑے گا، آرام چھوڑے گا، اسی وقت جائے گا نہیں جائے گا؟ ایک بیٹے کو فون آیا آپ کے ابا جی پکڑے گئے، گرفتار ہیں، تھانے میں بند ہیں، رہائی کا بندوبست کرو۔ پتر آکھن لگا جی 3 دیہاڑے ابا جی دی چترول ہون دیو، اللہ خیر کیتی تے پرسوں، بولو نا، پرسوں ضمانت کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولو کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ ایسے بیٹے کو باپ کا تابع دار کہہ دو گے، فرما بردار کہہ دو گے؟ یہی سوال کرو گے کیسا نالائق بیٹا ہے، ابا آج مصیبت میں، یہ کہتا ہے پرسوں ضمانت، بابا آج کیوں نہیں کر رہا ہے یا نہیں؟ اب اگلی بات سمجھو ذرا، سارے دل پر لکھو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یارو اگر بیٹا باپ کو تھانے سے رہا کروانے نہ بھی جائے، یہ پاکستان کے تھانے، پاکستان کا قانون ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے نا اس قانون پر، اس نظام پر، بلکہ میرے خیال میں تو استغفر اللہ بنتی ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ انا للہ بنتی ہے۔ اللہ اس گندے نظام سے چھٹکارا نصیب فرما دے، آمین کہہ دو سارے۔ اللہ خلافت راشدہ کا عادلانہ، منصفانہ اور خوبصورت نظام ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ میں نے کہا بیٹا باپ کو رہا کروانے نہ بھی جائے، یہ پاکستان کے تھانے ہیں، سب کچھ ممکن ہے، ابا جی تھانے کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی رہائی کا جگاڑ لگ جائے گا نہیں لگ جائے گا؟ 100 جگاڑ لگ جائیں گے بابا۔ بیٹے سے پہلے پہلے ابا جی گھر واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے؟ لیکن ایوڑا بعد والو، جو بندہ مر کر قبر میں چلا گیا وہ کس کے تھانے میں پہنچا؟ اونچی بولو 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 بولو، اللہ کے تھانے میں۔ وہاں کسی کی زور زبردستی بدماشی چل سکتی ہے؟ اور بولو یار، وہاں کوئی 2 نمبری چل سکتی ہے؟ اس کا پکڑا کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اب جملے سنو میرے دل پر لکھو اور عقیدہ بھی ٹھیک کرو۔ اللہ کی قسم مرنے والا مر کے قبر میں چلا گیا، علماء سے پوچھئے، مرنے والا قبر میں پہنچ کر شدت سے منتظر ہوتا ہے ہر لمحہ کہ پچھلے اس کے لیے کیا کریں؟ ایصال ثواب، ریلیف کا سامان کچھ پڑھ کے بھیجیں۔ ایک ایک لمحہ مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے کہ پچھلے کچھ بھیجیں تو میرا کام کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ لیکن پچھلے اتنے ظالم ہیں، یہ اپنے مرنے والوں کو بھی عدالت کے جج کی طرح تاریخ پہ تاریخ، نہیں سمجھے ہو یار، مرنے والوں کو بھی کیا دے رہے ہیں؟ 30 دن، پھر 7ویں دن، پھر 10ویں دن، پھر 40واں، پھر اللہ خیر کی تھی، بولو یارا۔ اب جملہ سنو ذرا، جملہ سنو، عقیدہ درست کرو۔ سالانہ سالانہ سالانہ
ہاں میرے بزرگوں، میرے پیاروں، جس اولاد کی خاطر تم نے اللہ کو ناراض کیا، جس اولاد کی خاطر حلال و حرام کی تمیز چھوڑی، قبضے کیے، کرپشن کی، لوٹ مار کی، ظلم کیا، زیادتیاں کی، میرے بچے سکھی ہو جائیں، میرے بچوں کو میرے بعد کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس اولاد کی خاطر اتنا کچھ کرتے رہے کہ اللہ کے در کا سجدہ تک چھوڑ دیا، دنیا 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 پاگلوں کی طرح پیچھے بھاگتے رہے، اس اولاد نے، اس بے دین اولاد نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کیا صلہ دیا؟ توجہ کرو، جب تک بیٹا باپ زندہ تھا، اولاد کے لینے کی باری تھی تو ابا جی سے لیتے تھے روزانہ، ابا جی جیب خرچہ روزانہ، پاکٹ منی روزانہ، موبائل کا خرچہ روزانہ، سگریٹ پان نسوار روزانہ، کرایہ روزانہ، اسکول کا خرچہ روزانہ، جوتی کپڑا روزانہ، جب تک باپ زندہ تھا باپ سے لینے کی باری تھی روزانہ، اب باپ مر کے منو مٹی کے نیچے چلا گیا، باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میرے وہ پہنچے اور نہیں پہنچے؟ دیکھو نا کتنی بے وفا ہے یہ اولاد، بے دین اولاد کی بات کر رہا ہوں، دیندار کی نہیں، کتنی بے وفا نکلی، باپ سے لینے کی باری تو روزانہ، باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ۔ اب دیوبندیوں ذرا سر اٹھاؤ، جملہ سمجھ آئے تو کوئی چپ نہ رہے، اللہ کی قسم ہمیں الزام نہ دو، ہم مرنے والے کے لیے فاتحہ کے ایصال ثواب کے قائل نہیں، اللہ کی قسم ہم قائل ہیں، فرق کیا ہے، تم سالانہ والے ہو، ہم روزانہ والے ہیں۔ ہم دیوبند والے کس والے؟ بولو بولو بولو، کس والے؟ یہ میرے سامنے پگڑیاں پہن کے یہ خوبصورت چہرے حافظوں کے بیٹھے ہیں، یہ بولو کون ہیں، سالانہ والے یا روزانہ والے؟ اونچی بول دو ذرا سارے۔ یہ فجر میں پڑھتے ہیں، یہ ظہر میں پڑھتے ہیں، یہ عصر میں پڑھتے ہیں، یہ مغرب میں پڑھتے ہیں، یہ عشاء میں پڑھتے ہیں، یہ تو اتنے روزانہ والے۔ میں ایک دن اپنے مدرسے میں رات کو دیر سے واپس آیا، بچے جس حال میں سوئے ہوئے تھے، رات 2 بجے میں نے اس حال کے اندر ذرا چکر لگایا، رات 2 بجے ایک چھوٹے سے بچے کو خواب میں بھی قرآن پڑھتے سنا۔ یہ تو ایسے روزانہ والے ہیں، یہ تو ایسے روزانہ والے، اللہ کی قسم ان میں سے کسی کا ابا فوت ہو گیا ہو، کسی کی اماں چلی گئی ہو، بولو کیسا میٹر چل رہا ہوگا ان کا، ہر وقت بیٹے کی زبان پہ قرآن جاری ہے، ہر وقت ان کے نام عمل میں اضافہ، اور ان کی قبریں جنت کا باغ بن رہی ہیں۔